صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ باد توحید کے متوالو، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ و رضا کی دیوانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر، وقال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید، ان الصلاة كانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، وقال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید، حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی وقوموا للہ قانتین۔ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم۔ نماز اچھی، حج اچھا، روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھی۔ نماز اچھی، حج اچھا، روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر میں باوجود ان کے مسلمان ہو نہیں سکتا۔ نہ جب تک کٹ مروں شاہ بطحا کی عزت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج کی اس محفل محبت میں گزشتہ سے منسلک جو میں نے نماز کا عنوان لیا تھا، اسی عنوان پر گفتگو کرنی ہے۔ مضامین کی بھیڑ تھی، گفتگو کے لیے بہت سے مضامین پیش نظر تھے، جس میں بہت سے اہم مضامین وقت کی قلت کی وجہ سے نہیں بیان کیے جا سکے۔ مثلا 25 دسمبر سے متعلق مسلمانوں کو عیسائیوں کی محافل میں، تقاریب میں شریک ہونا چاہیے یا نہیں، اس پر گفتگو کرنی تھی۔ جواب صرف اتنا ہی سن لیں کہ عیسائیوں کی کسی مذہبی تقریب اور غیر مسلموں کے کسی مذہبی تقریب میں مسلمانوں کی شرکت ناجائز و حرام ہے۔ نئے سال کی آمد پر آج مسلمانوں کا بھی ایک بڑا طبقہ نئے سال کی خوشیاں جو مناتا ہے، اس کے متعلق بھی گفتگو کرنی تھی۔ اس کا صرف جواب سن لیں کہ نئے سال کا استقبال کرتے ہوئے غیروں کے، انگریزوں، ہندوؤں اور غیر مسلموں کے طور پر ناچ گانے، ڈھول تاشے، بم پٹاخے، لائٹ کو جلانا اور بجھانا، ان طریقوں سے نئے سال کا افتتاح کرنا حرام و ناجائز ہے۔ اگر کچھ کرنا ہے تو اتنا ہی کریں کہ اللہ سے توبہ استغفار کریں، گزرے ہوئے سال کو سامنے رکھ کر محاسبہ کریں کہ کتنی نیکیاں ہوں، کتنے گناہ ہوئے۔ گناہ ملے تو توبہ کریں، نیکی ملے تو اللہ کا شکر ادا کریں اور دعا کریں کہ مولا یہ جو سال آئندہ یا سال رواں ہے، ہم تمام مسلمانوں کے لیے اس سال میں برکت عطا فرما دے۔ جو اس کا ماحصل تھا وہ میں نے رکھا۔ بہرحال پھر سے ہم نماز کی کڑی سے اس کو جوڑتے ہیں۔ اصل میرا موضوع تھا نماز۔ محبت کے ساتھ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفینا حبیبنا
مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کوئی کہے نہ کہے، فقیر اپنی ذمہ داریوں کو احسن طریقے سے ادا کرنے کا طریقہ جانتا ہے اور اللہ سے امیدوار ہے کہ میرے مولا جس نے تو اب تک عزت بچائی ہے آئندہ بھی تو ہی عزت بچائے گا۔ اس عقیدے کے مطابق جس طرح 25 دسمبر کے تعلق سے آپ نے سنا کہ عیسائیوں کی محافل کا ان کے طریقے سے تقاریب کا اہتمام کرنا ناجائز و حرام ہے، لیکن ہمارے علماء جو باہر سے سفر کرتے ہیں، برطانیہ ایئرپورٹ، امریکہ کے ایئرپورٹ سے، وہ لوگ اپنی آنکھوں دیکھا حال بتا رہے تھے کہ 31 دسمبر کی رات کو ایئرپورٹ پر بہت سارے جہاز اور ہیلی کاپٹر سجائے گئے تھے اور لائن لگائی گئی تھی، اور سعودیوں سے سعودی حکومت کے بڑے بڑے وزراء وہاں پہ شریک تھے۔ وہ بتاتے ہیں، میں نے پوچھا کہ یہ کون سی تقریب ہے؟ کہا کہ ہم لوگ 2022 کا استقبال کر رہے ہیں اور اس میں سعودی گورنمنٹ نے بہت سے اپنے آدمیوں کو بھیجا ہے تاکہ ہم کرسمس کے سال کا استقبال کر سکیں۔ 25 دسمبر کے تعلق سے اسی طرح ایئرپورٹ پر سجاوٹ ہوئی۔ علماء نے پوچھا یہ سجاوٹ کیوں اور اس میں عرب کے ان شیخوں کی ضرورت کیا ہے؟ کہا یہ 25 دسمبر کرسمس کے برتھ ڈے کے موقع پر سعودی عرب سے آئے ہیں خیر سگالی اور سماج کو امن کا، اتحاد کا پیغام دینے کے لیے کہ ہم سب لوگ ایک ہیں، اور اس لیے سعودی حکومت اس میں شرکت کر رہی ہے۔ جواب، آپ اندازہ کریں کرسچن کے مشرکانہ طریقے سے، جبکہ ان کا عقیدہ ہے کہ اللہ کو عیسیٰ پیدا ہوا، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ نہ کوئی بیٹا ہے نہ اللہ کا کوئی باپ، تو یہ عقیدہ سراسر قل هو اللہ شریف کے فرمان کے مطابق شرک ہے۔ اب مسلمانوں کی توجہ ہم کریں، کہنا یہ ہے کہ ہم اگر 12 ربیع النور کو میلاد النبی منائیں تو یہ ظالم سعودی حکومت اس پر پابندی لگا دے، منع کر دے، اور کرسمس کی 25 دسمبر کی تقریب کو شرکیہ طور طریقے سے منانے کے لیے یہ اپنا نمائندہ برطانیہ اور امریکہ بھیج رہی ہے۔ آپ بتائیے، وہی سعودی حکومت کے ماتحت سینما ہال کھولے جا رہے ہیں اور جوا کے اڈے کھولے جا رہے ہیں، ناچ گانا کا بازار گرم کیا جا رہا ہے، لیکن اگر وہاں پابندی ہے تو بلا شریف پر پابندی ہے، پابندی ہے تو بزرگوں کے مزارات مقدسہ پر فاتحہ پڑھنے اور ان کے وسیلے سے دعا کرنے کی پابندی ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ اسی کو کہتے ہیں کہ اگر کعبہ شریف ہی سے اگر کفر نکلے تو پوری دنیا میں مسلمانی کہاں رہ جاتی ہے؟ ایسی صورت میں ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ اگر میلاد شریف جائز ہوتی تو مکہ میں کیوں نہیں، مدینہ میں کیوں نہیں؟ بے شک مکہ شریف اور مدینہ شریف زادہ اللہ شرفا میں ہر گھر میں میلاد شریف ہوتی ہے، لیکن حکومتی سطح پر نہیں۔ زور سے بولیے، حکومتی سطح پر نہیں، مگر ہر گھر میں میلاد ہوتی ہے، اور یہ تجسس میں ان کی پولیس لگی رہتی ہے، کہاں سے میلاد کی آواز آ رہی ہے ادھر وہ پکڑو، کہاں سے سلام کی آواز آ رہی ہے ادھر وہ پکڑو، لیکن ہر گھر میں میلاد ہوتی ہے، اور یہ جاسوسی کرتے رہتے ہیں کہ کہاں سے آواز آ رہی اس کو بند کر دو۔ جب پکڑے جاتے ہیں وہاں کے مسلمان تو کہتے ہیں او ظالم، تیرے یہاں یہ سارے ناجائز ہوں
تو اس پر پابندی لگاتا، اور یہ شریعت کا حکم ہے اس پر پابندی لگاتا۔ اگر وہ طاقتور ہوتا بولنے والا تو خلاص کر کے چھوڑ دیتے ہیں، اور کمزور ہوتا ہے تو اس کو جیل میں ڈال دیتے ہیں۔ یہی حالت آج وہاں بھی ہے۔ پھر مسلمان مل کر کے اس کو چھڑا لیتے ہیں، اور بحث و مباحثہ سے وہاں کی حکومت مناظرہ سے بچنا چاہتی، کبھی مناظرہ کے لیے تیار نہیں ہوئی۔ وہاں کی حکومت کا کہنا ہے کہ ہم کو کوئی ڈیبیٹ کی ضرورت نہیں، کسی مناظرے کی ضرورت نہیں، جو ہم بول دیں وہ قانون ہے۔ یہ ہے وہاں کا معاشرہ اور یہ ہے وہاں کا ماحول۔ بہرحال تو اب آپ کو اندازہ لگ گیا ہوگا اس تھوڑی سی بات سے کہ ہم جو جائز کہتے ہیں تو اس کو وہ لوگ حرام کہتے ہیں، اور امریکہ برطانیہ کو خوش کرنے کے لیے شرکیہ تقریب میں شرکت ہو کر عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش انگریزوں کے اعتبار سے تو مناتے ہیں، مگر اپنے نبی کی پیدائش قرآن سے منا نہیں سکتے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اس لیے جو لوگ سعودی کہتے رہتے ہیں ان کو ہوش کے ناخن لینا چاہیے، اور ان کے تمام طریقے کو جو شریعت کے خلاف ہیں یک لخت ناجائز و حرام سمجھنے کا ذہن بنانا چاہیے۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں نے نماز کے متعلق کہا تھا، نماز تمام فرائض میں سب سے اہم ہے۔ روزہ اگر بیمار ہے اور مسافر ہے، بیمار ہے اور مسافر ہے تو اس کے اوپر اس دن روزہ رکھنا فرض نہیں ہے۔ ہاں سفر آرام کا ہے، جیسے آج روزہ رکھتا ہے تو ضرور اس کا فرض ادا ہوگا اور ثواب بھی ملے گا۔ لیکن اگر سفر بہت دشوار کن ہے اور روزہ نہیں رکھ پاتا تو دوسرے دن میں روزے کی قضا کرے، دوسرے دن میں روزے کی۔ لیکن مسافر ہے اور بیمار ہے، کسی صورت میں بھی نماز قضا کرنی جائز نہیں ہے۔ نماز کا جیسے وقت ہو گیا جس طرح بھی چاہے نماز ادا کر لے۔ اگر نماز کا وقت تنگ ہے اور ٹرین ہے کہ چلتی جا رہی ہے تو چلتی ٹرین پر بھی نماز پڑھ لے، مگر اس کا حکم یہ ہے جو سرکار مجاہد ملت نے فرمایا، حافظ ملت نے فرمایا، صدر الشریعہ نے فرمایا، اعلی حضرت نے فرمایا، بلکہ تاج الشریعہ نے فرمایا کہ چلتی ٹرین پر نماز پڑھ لے، جیسے چاہے پڑھ لے، لیکن جب منزل پر اترے تو اس کو دوہرا لے۔ زور سے بولیے، منزل پر اترے تو اس کو دوہرا لے۔ کسی نے پوچھا حضرت آج کے نئے علماء یہ کہتے ہیں کہ چلتی ٹرین پر نماز پڑھ لی تو دوہرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ میں کہتا ہوں اور میرے تمام صحیح العقیدہ علماء کہتے ہیں، میاں نماز کا مسئلہ ہے جو ساری عبادتوں میں اہم۔ اگر تیری نماز چلتی ٹرین پر نہ ہوئی اور اللہ نے پوچھ لیا کہ تو نے نماز دہرائی نہیں تو کیا جواب دے گا؟ اگر تیری نماز ہو گئی پھر بھی تو نے نماز دہرا لی تو جو ہوئی تھی وہ فرض ادا ہوا، اور جو بعد میں دہرائے گا نفل کا ثواب مل جائے گا، اور اگر نہیں ہوئی تھی تو تیرا فرض مکمل ہو جائے گا۔ یاد رکھ، سنت اس لیے ادا کی جاتی ہے تاکہ فرض مکمل ہو جائے۔ مثلا تراویح کی نماز میں وہابیوں نے 8 رکعت کہا، 8 رکعت نماز، لیکن آج تک وہابیوں کو مکہ شریف اور مدینہ شریف کی مسجد میں 8 رکعت پڑھنے کی ہمت نہ ہوئی۔ 12 رکعت نماز ہوتی، 8 رکعت کہا۔ کسی نے ایک سیدھے سادھے مگر عقیدہ کے بڑے مضبوط ڈھلمل یقین نہیں کہ 1 منٹ میں ادھر اور 1 منٹ میں ادھر، پکا جب ہم صحیح ہیں تو صحیح ہیں، ہمارے عالم صحیح ہیں تو صحیح ہیں، ہمارے امام صحیح ہیں تو صحیح ہیں۔ کوئی کہے نہیں وہ غلط ہے، نہیں ہو ہی نہیں سکتا، ساری دنیا ایک طرف ہو سکتی ہے، ہمارا امام غلط نہیں ہو سکتا، ایسے والے تھے۔ بعد میں آپ پوچھئے کہ امام صاحب آپ نے غلط کیا کہ صحیح کیا، بعد میں پوچھئے، لیکن منافقوں کے سامنے یہی جواب ہونا چاہیے۔ یہ بعد میں آپ پوچھئے کہ آپ نے صحیح کیا کہ غلط کیا، اور آپ اگر غلط کرتے ہیں تو ہم بڑے علماء کے پاس جائیں گے اور آپ ابھی سے بول دیجئے صحیح ہے کہ غلط، یہ بعد میں آپ سوال کیجئے۔ آپ کو سوال کرنے کا حق ہے کیونکہ شریعت کسی کی جاگیر نہیں ہے، ہر آدمی اللہ سے ڈرتا رہے تو صحیح رہے گا۔ لیکن اب آپ کو کیا حکم ہے؟ جب امام صاحب شریعت کے مطابق کام کرتے ہیں اور کبھی ان کی چوری پکڑی نہیں
اور کبھی ان کے خلاف کوئی ثابت نہ کر سکا، چیختے تو سب ہیں کتوں کی طرح، لیکن ثابت نہ کر سکے تو ہونا چاہیے امام صاحب ہر حال میں صحیح ہیں، تو غلط کہتا ہے۔ ہاں بعد میں آپ کے پوچھئے کمیٹی ذرا امام صاحب سے پتہ کیجئے تو یہ معاملہ کیا ہے، اور بڑے عالم کے پاس ہم لوگ جائیں گے، آپ یہ راستہ اپنا سکتے ہیں، لیکن اس وقت منافقوں کی زبان کو چپ رکھنے کے لیے آپ کو یہ کہنا آپ کے ایمان کی حفاظت کے لیے ضروری ہے۔ بہرحال اس نے کہا نہیں، ہمارے جتنے علماء ہیں سب نے ایسا کیا۔ 20 رکعت تراویح، کتنی؟ 20 رکعت۔ کہا کہ حضور اور کوئی جواب ہے؟ کہا دوسرا جواب ہے، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھے گا 20 رکعت پڑھی کہ 8 رکعت، اور اللہ کی مرضی ہے 20 رکعت، اللہ کی مرضی ہے اور تو پڑھتا ہے 20 رکعت تو تیری نماز ہو جائے گی نا، لیکن اللہ کی مرضی ہے 8 رکعت اور تو پڑھتا ہے 20 رکعت، تو پڑھتا ہے 20 رکعت، تو ایسی صورت میں جو یہ 12 رکعت زیادہ ہوئی یہ نماز کیا ہوگی؟ نفل، اور نفل نماز اللہ کی نزدیکی کے لیے پڑھی جاتی تو اللہ کا قریبی بن جائے گا، ولی بن جائے گا۔ ایک بات ہو گئی۔ اور اگر اللہ کی مرضی ہے 20 اور پڑھتا تھا 8، اللہ پوچھ دے گا 12 کیوں نہیں؟ اب 12 کے چھوڑنے پر سزا مل جائے گی تو کیا جواب دے گا؟ تو بہتر یہی ہے کہ 20 پڑھ، اگر زائد نکلی نفل کا ثواب مل کر کے نزدیکی بن جائے گا، اور کم نکلی تو پکڑ نہ جائے گا۔ بات سمجھ میں آئی؟ لیکن 20 رکعت نماز پر تمام اہل سنت کا اتفاق ہے، جو اس کو چھوڑے گا تو اس کو سنت مؤکدہ چھوڑنے کا گناہ ہوگا۔ بہرحال تو میرے محترم بزرگ اور دوستو، اب اس نماز کی کڑی کیا تھی؟ سب سے پہلے نماز فرض ہونے کے لیے 4 چیزوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ کتنی؟ سب پر نماز فرض نہیں ہے، غیر مسلم پر نماز، زور سے بولیے، وہابی پر نماز، دیوبندی پر نماز، تبلیغی پر نماز، جماعت اسلامی پر نماز، ہر بد عقیدہ اور سخت صلح کلی جس کی صلح کلیت کفر تک پہنچ گئی، جو علماء کو تشدد کا نشانہ بنائے، جان بوجھ کر کے علم کے بغض میں توہین کرے، وہ بھی صلح کلی اب مسلمان نہ رہا، اس پر نماز فرض نہیں۔ سب سے پہلے مسلمان ہونا، عاقل ہونا، بالغ ہونا، نماز کا وقت ہونا، یہ 4 باتیں نماز کے فرض ہونے کے لیے ضروری۔ کتنی باتیں؟ مسلمان ہونا، عاقل ہونا، بالغ ہونا اور وقت کا پایا جانا ضروری۔ 4 بات جب ثابت ہو گئی، آپ مسلمان بھی ہیں، عاقل بھی ہیں، بالغ بھی ہیں اور وقت بھی نماز کا ہے، تو نماز آپ پر فرض ہے۔ اب نماز کے لیے آئے تو نماز کے صحیح ہونے کے لیے 6 شرطیں ہیں۔ کتنی؟ نماز کے فرض ہونے کے لیے 4 شرطیں، نماز کے صحیح ہونے کے لیے 6 شرطیں۔ پہلی شرط میں نے بتائی تھی طہارت، ستر عورت، استقبال قبلہ، نیت، وقت، تکبیر تحریمہ۔ 6 شرطیں ہو گئیں، بتا چکا ہوں تفصیل، آگے بڑھیں۔ اب جب آپ نے تکبیر تحریمہ کر کر کے ہاتھ باندھ لیا تو اب نماز کے صحیح ہونے کے لیے 7 شرائط ہیں۔ زور سے بولیے، 7 شرائط ہیں جس سے آپ کی نماز مکمل ہو۔ تکبیر تحریمہ ایک ایسا رکن ہے، کیا بولیں گے؟ ایک ایسا رکن ہے جو شرائط نماز کے آخر میں ہے اور فرائض نماز کے پہلے ہے۔ زور سے بولیے، فرائض نماز کے پہلے اور شرائط نماز کے آخر میں۔ تو پھر جوڑیے، تکبیر تحریمہ کتنا فرض ہوا؟ 1۔ قیام کتنا ہوا؟ قرت کتنا ہوا؟ رکوع، سجدہ، اس کے بعد خروج بسنہ، اس کے بعد قاد اخیرہ پہلے، خروج بسنہ بعد میں۔ قاد اخیرہ کس کو کہتے ہیں؟ ہر نماز کے آخر میں بیٹھ کر جو تحیات درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، اس بیٹھنے کو قاد اخیرہ کہتے ہیں۔ کس کو؟ پڑھنے کو نہیں، بیٹھنے کو۔ لہذا اگر کوئی پڑھا نہیں ہے، اس کو تحیات یاد نہیں، درود ابراہیم یاد نہیں، مگر اتنی دیر بیٹھ گیا جتنی دیر میں التحیات پڑھ کے اللہم صلی علی محمد پڑھ سکے، فرض اس کا ادا ہو گیا۔ زور سے بولیے، فرض۔ اور اگر آتا ہی نہیں ہے کچھ تو کیا کرے گا؟ سیکھنے کی جان توڑ کوشش کرتا رہے گا کہ سیکھنے کی برکت سے اللہ اس کی اس ٹوٹی پھوٹی نماز کو قبول فرما لے۔ ذہن میں رکھیے گا۔ تو
اب جیسے ہی اس نے تکبیر تحریمہ باندھی، تکبیر کہتے ہیں اللہ اکبر کہنے کو، اور تحریمہ کہتے ہیں اپنے اوپر وہ چیز جو کل تک نماز سے پہلے تک حلال تھی، نماز میں داخل ہونے پر حرام ہو گئی۔ کھا سکتا تھا، پی سکتا تھا، چل سکتا تھا، بول سکتا تھا، ہے نا، بیوی بچوں سے باتیں کر سکتا تھا، اب کیا ہو گیا؟ سب حرام۔ کیا ہو گیا؟ اب حرام۔ اسی لیے اس کا نام ہے تکبیر تحریمہ، یعنی ایسی تکبیر جس کے کہہ لینے کے بعد جب وہ نماز میں داخل ہو گیا تو منافی نماز سارے کام اس پر حرام ہو گئے، نماز کو توڑنے والا کوئی کام نہیں کہہ سکتا، اس لیے اس کو کہتے ہیں تحریمہ، یعنی ہر وہ کام جو اب تک جائز تھا اب اس پر حرام ہو گیا۔ تکبیر تحریمہ کے بعد قیام، توجہ سے سنیے گا، لہذا مرد کے لیے بھی کھڑا ہونا ضروری اور عورت کے لیے بھی نماز میں کھڑا ہونا ضروری۔ یہ بڑی بوڑھیاں، دادی، نانی اور پھپھو بوا بتا دیتی ہیں کہ بیٹھ کر نماز عورتیں پڑھیں گی، اس میں پردہ زیادہ۔ میلہ گھومنے میں پردہ کا خیال نہیں آیا؟ سر پہ چادر رکھ کر کے بے پردگی کے ساتھ مزار پر جانے میں پردے کا خیال نہیں آیا؟ یہی بڑی بوڑھیاں عورتیں لے جاتی ہیں۔ فجر کی نماز کے قبل اور بعد میں گلگلہ تھالی میں سینی پر رکھ کر گیت گاتے ہوئے آئیں عورتیں، پردے کا خیال نہ آیا؟ شب برات میں لاکھ منع کرنے کے بعد بھی ادھر ادھر سے آوارہ عورتیں نکل پڑتی ہیں قبرستان جانے کے لیے، شریعت کے حکم پر لات مارتے ہوئے، پردے کا خیال نہ آیا؟ پردے کا خیال جہاں آنا چاہیے تھا وہاں نہ آیا، اور جہاں پر اللہ کا حکم ہے وہاں پردے کا خیال آیا، یا اللہ کی مار نہیں تو کیا ہے؟ تو ہوش کا ناخن لیجیے، کسی ایسی نالائق لوگوں سے مسئلہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، کھڑے ہو کر دونوں پر فرض ہے۔ کیا ہے بولیے؟ ہاں، دونوں پر قیام فرض ہے، اس لیے کھڑے ہو کر نماز عورتیں بھی پڑھیں گی اور مرد بھی بیٹھ کر پڑھیں گے۔ اب عورتوں کے لیے پردہ کیا ہے وہ سنیے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کے لیے نماز بڑے دالان میں پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے اور اندر چلی جائے، صحن میں پڑھے۔ صحن میں پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے کمرے میں چلی جائے، کمرہ میں پڑھے۔ کمرے میں پڑھنے سے زیادہ پردہ ہے چھوٹے کمرے میں چلی جائے، وہاں پڑھے، یہ ہے پردہ۔ یعنی جتنا محفوظ جگہ میں پڑھے وہ ہے پردہ، اس کو کہا گیا پردہ۔ لیکن کھڑے ہونے کی جہاں تک بات ہے، نماز کے لیے قیام فرض ہے۔ ہاں، ان کے لیے جو مجبور ہیں کھڑے ہو کر پڑھیں، مرد ہو یا عورت، چکر آ جائے، گر جائیں، مجبوری ہے تو کیا حکم ہے؟ جتنی دیر تک کھڑے ہو کر پڑھ سکتے ہیں کھڑے ہو کر پڑھیں، اور عورتیں بھی پڑھیں۔ اور ایسا لگا کہ اب گر پڑیں گے، بیٹھ کر نماز پڑھیں۔ ایک رکعت پڑھ لی تھی، طبیعت بحال ہو گئی، بولی طبیعت اچھی لگنے لگی، ہمت بندھی، اب لگتا ہے ہم کھڑے ہو کر پڑھیں گے۔ دوسری رکعت میں پھر کھڑی ہو جائے، زور سے بولیے، دوسری رکعت میں پھر لگا کہ گر جائے گی، پھر بیٹھ کر کے پڑھے۔ آخری رکعت میں ایسا لگا کہ طبیعت ٹھیک ہو گئی، پھر کھڑی ہو جائے۔ یعنی شریعت نے اس کو جو ہے جبر نہیں دیا، جتنی طاقت ہے اتنی کھڑی ہو، اور ہر وقت نہیں کھڑی ہو سکتی تو کیا کرے گی؟ شروع میں 1-2 منٹ کھڑی ہو جائے گی، ہمت جواب دے دے، پوری نماز بیٹھ کر کے پڑھ لے، اس کی نماز ہو جائے گی۔ مجبور جیسے بھی چاہے وہ ادا کر دے، اس کی ادا ہوتی ہے۔ بہرحال تو قیام یہ فرض ہے، تو تکبیر تحریمہ قیام، اس کے بعد قرأت، مطلق قرأت یعنی قرآن پڑھنا یہ فرض ہے، قرآن پڑھنا یہ فرض ہے۔ اب سورہ فاتحہ ملانا یہ واجب ہے، 3 چھوٹی آیتوں کا یا 1 بڑی آیتوں کا پڑھنا یہ واجب ہے۔ تو سورہ فاتحہ پڑھنا اور سورہ ملانا یہ واجب ہے۔ ہم واجب جو 18، کتنے واجبات ہیں نماز میں؟ 18، زور سے بولیے، 18 واجبات ہیں۔ بہرحال تو اب اس میں ذرا ہم اس میں سے اور نکالیں گے شاخ در شاخ، تو کچھ بڑھ جائیں گی کچھ گھٹ جائیں گی، لیکن موٹا موٹی 18 بیان کریں گے تو آپ کو یاد رہے۔ اس میں سے شاخ در شاخ نکالیں گے تو کچھ بڑھ سکتے ہیں، اس کو چھوڑ دیجئے۔ 18 واجبات تو کتنے شرائط ہیں؟ نماز فرض ہونے کے لیے 4 شرطیں کیا کیا ہیں؟ مسلمان ہونا، عاقل ہونا، بالغ ہونا، نماز کا وقت پایا جانا۔ نماز کے
صحت کے لیے شرط ہے کتنی؟ 6. زور سے بولیے. طہارت، ستر عورت، استقبال قبلہ، وقت، نیت، تکبیر تحریمہ. نماز کے اندر پائے جانے والی باتیں 7 ہیں. تکبیر تحریمہ، قیام، قرب، رکوع، سجود، قعدہ اخیرہ، خروج بے سنہی. خروج بے سنہی کس کو کہتے ہیں؟ اپنے ارادے سے نماز سے باہر آنا. زور سے بولیے. اپنے ارادے سے نماز سے باہر آنا. اب دیکھیے پہلے میں پھر آ جائیے. تکبیر تحریمہ، امام نے ابھی کہا اللہ اکبر، با ابھی کہا، بر نہیں کہا، اور مقتدی نے بر کہہ لیا، تو اس کی نماز ہوئی نہیں. کہ امام کے را پر کرنے سے پہلے مقتدی جب را پر کر دے تو وہ نماز میں داخل نہ ہوا. نماز میں تو مقتدی کو بڑا ہوشیار رہنا چاہیے. صحابہ اکرام اس وقت سجدے میں جاتے تھے جب امام سجدے میں چلے جاتے تو یہ قیام سے سجدے کی طرف منتقل ہوتے، اور جب امام سجدے سے پیٹھ اٹھا دیتے تھے تو مقتدی بعد میں اٹھاتے تھے. اور پھر جلسہ، 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنے کو کیا کہتے ہیں؟ جلسہ. 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنے کو کیا کہتے ہیں؟ رکوع سے اٹھ کر کے جو ایک تسبیح کے برابر کھڑے ہوتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ قوما. کیا کہتے ہیں؟ قوما. تو قوما اور جلسہ میں ایک تسبیح کے مطابق ٹھہرنا واجب ہے. کیا ہے؟ زور سے بولیے. ایسا نہ ہوا کہ ابھی رکوع سے سر اٹھایا ہی نہ تھا، پیٹھ سیدھی ہوئی ہی نہ تھی کہ وہ سجدے میں چلا گیا. ابھی ایک سجدے سے پیٹھ سیدھی کر کے بیٹھا نہ تھا کہ دوسرے سجدے میں چلا گیا. تو اس نماز کو کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک شخص کو اسی طرح نماز پڑھتے دیکھا تو فرمایا کہ صلی فإنک لم تصلی، جا نماز پڑھ لے کیونکہ تو نے نماز نہ پڑھی. وہ 3 مرتبہ ایسا کر کے آئے، سمجھ نہ سکے. پوچھا یا رسول اللہ کون سی کمی رہ گئی؟ کہا تو نماز میں پرند کی طرح چونچے مارتا ہے، بس اٹھتا بیٹھتا ہے. نماز سے پڑھ تو اس کے ارکان کا خیال رکھ، صحیح سے ارکان ادا کر. ایک ارکان دوسرے ارکان میں فرق پیدا کر، اس طرح کے ٹھہر جا تب دوسرا کام کر. ٹھہر جا، ٹھہر کر کم. ابھی ایک کام کر کے اٹھا دوسرے میں چلا گیا پھٹافٹ. اس طرح کی نماز نہ پڑھ کیونکہ اس طرح نماز نہیں ہوتی. کیوں؟ واجب چھوٹ جاتا ہے، اور جب واجب چھوٹ جائے تو نماز نہیں ہوتی. واجب اگر جان بوجھ کر کے چھوٹے، چاہے علم ہو یا نہ ہو، جان بوجھ کر کے چھوٹے تو ایسی صورت میں نماز نہیں ہوگی. واجب اگر بھول کر کے چھوٹ جائے تو سجدہ سہو اس کا بدل ہے. زور سے بولیے. سجدہ سہو اس کا بدل ہے. اور اگر بھول کر نہ چھوٹی جان بوجھ کر تو اب سجدہ سہو سے بدل پورا نہیں ہوگا، نماز دہرانی واجب ہوگی. تو نماز کے فرض ہونے کے لیے 4 شرائط، نماز کی صحت کے لیے 6 شرائط، نماز کے اندر جو فرائض ہیں وہ 7 ہیں، اور ان کو آپ کو یاد رکھنا ہے. انشاءاللہ اگلے جمعہ کو پھر ہم اس کے بعد آپ کے سامنے باتیں رکھیں گے، اور اگر موقع محل سے کوئی بات آ گئی، مضمون ایسا ہوگا جو آپ کے لیے لازم و ضروری ہوگا تو اس پر ہم گفتگو کریں گے. آج کے سب سے خطرناک اسلام کے دشمن صلح کلیت سے آپ بچیے، جو دونوں طرف رہ کر کے ماحول خراب کرتے ہیں. فقیر کا سر حاضر ہے، بڑے بڑے علماء سے آپ جا کر کے پوچھئے. اگر وہ علماء کہہ دیں کہ اس میں شاکر میاں کی غلطی ہے تو آپ جو کہیں گے میں ماننے کے لیے تیار ہوں. ممبر پر آپ سے وعدہ کرتا ہوں، لیکن شرط ہے کہ اس مفتی صاحب سے میری بات کرا دی جائے. میں جو کام کرتا ہوں آج 20.5 سال کا آپ کو میں پورا حساب و کتاب دینے کے لیے تیار ہوں کہ جو میں نے ڈیسیزن لیے اور جو میں نے فیصلے لیے وہ عین شریعت کے مطابق تھے. اس پر میں نے فیصلے لیے اور میں اپنے فیصلے پر آج بھی قائم ہوں، اور مجھ کو ذرہ برابر اپنے فیصلے پر شک نہیں. کیوں شک نہیں؟ کہ میں سنی سنائی باتوں پر فیصلہ نہیں کرتا. میں جس بات پر یقین کر لیتا ہوں اور شریعت کا حکم پہنچانا میرے اوپر واجب ہو جاتا ہے تو میں پہنچا دیتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام.